شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی کبیر شیئر کر رہے ہیں۔ کبیر کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں سکھر کا رہنے والا ہوں۔ آج سے 11 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک دفعہ میں اپنے دوست سے ملنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ جمعے کا دن تھا تو میرے دوست نے یہ کہا کہ چلو مجھے قبرستان جانا ہے۔ اس کے والد صاحب کی قبر پر اس نے جانا تھا ملنے کے لیے، فاتح خوانی کے لیے۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ ہم لوگ باتیں کرتے کرتے قبرستان پہنچ گئے۔ وہاں پر ہم لوگوں نے بائک کھڑا کیا، اندر گئے۔ دوپہر کا ہی ٹائم تھا۔ اس کے والد صاحب کی قبر کے اوپر فاتح خوانی کی۔ ابھی ہم لوگ وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم سے میرے پاؤں کے ساتھ بہت نرم سی کوئی چیز ٹکرائی۔ میں ڈر کے تھوڑا پیچھے ہٹا تو وہ ایک بڑا خوبصورت بالکل چھوٹا سا بلی کا بچہ تھا۔ بڑا مجھے پیارا لگا۔ میں نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ میں نے دیکھا کہ یہ پتہ نہیں بلی کا بچہ یہاں پر کیسے آیا ہے۔ مجھے لگا یہاں پر کوئی بلی ہوگی تو یہ اس کے بچے ہوں گے۔ میں اس بلی کے بچے کو تھوڑا سا میں نے پیار کیا تو ہم لوگ وہاں سے واپس آنے لگے۔ ابھی ہم لوگ قبرستان سے باہر نہیں نکلے تھے، وہ جو بلی کا بچہ تھا وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگ گیا اور بڑی چھوٹی چھوٹی سی آوازیں نکالنے لگ گیا۔ میں نے پھر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ میرے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ وہاں پر میں نے دیکھے کافی جگہ پر نیولے بھی تھے تو میں نے اس کو اٹھا لیا۔ میں نے کہا کہیں یہ اس کو مار نہ دے۔ بڑا معصوم سا بلی کا بچہ تھا۔ میں اس کو اٹھا کر میں نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے میرے گھر چھوڑ دو، اسے میں گھر لے کر جاؤں گا، یہ بہت پیارا ہے۔ دیکھو نا کیسے میرے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا تھا یہ۔ میں اس بلی کے بچے کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ گھر والوں نے بھی دیکھا، ان کو بھی بہت زیادہ پیارا لگا۔ بہت معصوم سا تھا وہ۔ اس کو ایک چھوٹے سے باؤل میں دودھ دیا، تھوڑا سا دودھ بھی اس نے پیا تو وہ وہیں پر کھیل رہا تھا۔ اس کی آوازیں بہت معصوم سی تھی، چھوٹی سی۔ سارے گھر والوں نے دیکھا، سارا دن اسی طرح سے گزر گیا۔ اسی رات کی بات ہے، ہم لوگ سارے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ سردیوں کا موسم تھا تو وہ جو بلی کا بچہ تھا اس کو ہم لوگوں کے ایک چھوٹا سا کمرہ ہی تھا، وہاں پر اکثر سامان وغیرہ رکھ دیتے تھے، اسٹور روم ٹائپ تھا، اس میں بند کر دیا تھا کہ یہ چھوٹا سا بلی کا بچہ ٹھنڈ سے مر نہ جائے۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا تو ہم لوگوں کے ذہن میں سے بہت زیادہ بھاری آواز میں بلی کے بولنے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی بلی ہے، بہت عجیب و غریب آوازیں نکال رہی ہے، بھیانک آوازیں نکال رہی ہے۔ ہم لوگوں کی آنکھ کھل گئی۔ میں فوراً سے اٹھا اپنے کمرے سے باہر نکلا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اسی اسٹور روم کے باہر ایک بہت بڑی کالے رنگ کی بلی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اس کے اوپر پنجے مار رہی تھی۔ اس اسٹور روم کے دروازے کے اوپر پنجے مار رہی تھی۔ میں نے سمجھا کہ یہ بلی ہے، اس کو شاید پتہ چل گیا کہ یہاں پر بلی کا بچہ ہے تو اس کو مارنے کے لیے آئی ہے۔ میں نے اس بلی کو بھگانے کی کوشش کی، اس کو ڈرایا تو وہ تھوڑی سی بھاگی اور سیڑھیوں میں چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے بھاگا کہ اس کو میں اوپر چھوڑ کر آتا ہوں کہ یہ کہیں بلی کے بچے کو نقصان نہ دے دے۔ اس کو میں نے چھت کے اوپر بھگایا تو آ کر میں نے دروازہ کھولا تو وہ بلی کا بچہ بالکل دروازے کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو پھر میں نے تھوڑا سا پیار کیا اور میں نے اسٹور روم کا دروازہ بند کر دیا۔ خود میں آ کر سو گیا۔ صبح یہ بات میں نے گھر والوں کو بھی بتا دی کہ اس طرح سے رات کو ایک بلی تھی، بہت بڑی کالے رنگ کی بلی تھی اور وہ اسٹور روم کے دروازے پر پنجے مار رہی تھی کہ اس کو کوئی کھولے اور میں اس بلی کے بچے کو لے جاؤں ساتھ یا نقصان پہنچا دوں۔ صبح جب ہم لوگوں نے دروازہ کھولا، بلی کے بچے کو باہر نکالا تو وہ باہر نکلا۔ عجیب سا لگ رہا تھا۔ پہلے دن وہ اتنا معصوم سا اس کا چہرہ تھا، وہ ایک ہی رات میں تھوڑا سا بڑا لگ رہا تھا۔ بڑا ہم لوگوں کو عجیب لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے، بالکل ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ جس کو میں قبرستان سے اٹھا کر لایا تھا، یہ ایک ہی رات میں اتنا بڑا کیسے لگ رہا ہے۔ پھر ہمیں لگا کہ ہمارا وہم ہوگا، ہم لوگ وہم کر رہے ہیں، یہ اتنے کا اتنا ہی ہے۔ سارا دن اسی طرح سے اس بلی کے بچے کے دھیان میں میری بہنیں بھی، میں بھی لگا رہا۔
شام جس ٹائم مغرب کا ٹائم ہوا تو میری امی جو تھیں وہ صحن میں کھڑی تھیں اور وہ کوئی کام کر رہی تھی صحن میں. ٹھنڈ بہت زیادہ تھی. امی کہتی ہیں کہ ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے مجھے آہستہ سی آواز میں میرا نام لیا کسی نے، میری امی کا نام لیا کسی نے. امی نے ادھر ادھر دیکھا کہ میرا کس نے نام لیا. ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کو چھت سے آواز آئی ہے، سیڑھیوں سے آواز آئی ہے. امی تھوڑی آگے ہو کر امی نے دیکھا کوئی بھی نہیں تھا سیڑھیوں میں. امی پھر واپس پلٹی، پھر امی کا کسی نے نام لیا. امی نے پھر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو بہت بڑی کالے رنگ کی بلی سیڑھیوں میں جھانک کر امی کو دیکھ رہی تھی. امی کو تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے، بلی میرا نام کیسے لے سکتی ہے، بلی کسی انسان کا نام کیسے لے سکتی ہے. امی بھاگتی ہوئی اندر آئی. امی نے یہ بات بتائی کہ ابھی مجھے آوازیں آ رہی تھی کہ میرا نام لے رہا ہے آہستہ سی آواز میں. میں نے سیڑھیوں میں دیکھا تو وہاں پر وہ کالے رنگ کی ایک بلی بیٹھی ہے، بہت موٹی بلی ہے. میں نے امی سے یہ کہا امی یہ وہی بلی ہے جو کل میں نے اسٹور روم کے دروازے پر دیکھی ہے. تبھی اتنے میں وہ جو بلی تھی ہم لوگوں کی سیڑھیوں کے درمیان میں اتر کر آ گئی. بہت عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی. ایسے لگ رہا تھا جیسے باقاعدہ کسی کو بلا رہی ہے. وہ جو بلی کا بچہ تھا وہ ہم لوگوں کے کمرے میں ہی کھیل رہا تھا. اس نے جب وہ آواز سنی تو وہ بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور اس بلی کے پیچھے بھاگا. اس بلی نے جب اس بلی کے بچے کو دیکھا، جب اس نے اس بچے کو دیکھا اس نے پھر سے آواز نکالی تو وہ چھت پر بھاگی اور وہ بچہ اس کے پیچھے بھاگا. مجھے یہ لگا کہ کہیں یہ اس کو مار نہ دے، یہ لڑ نہ پڑے. میں فوراً سے ان کے پیچھے بھاگا کہ میں اس بلی کے بچے کو نیچے لے کر آ جاؤں. وہ ہم سب کو بہت پیارا لگا تھا. میں جیسے ہی اس کے پیچھے بھاگا چھت پر گیا تو جو منظر میں نے وہاں پر دیکھا میں اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا. میں نے وہاں پر باقاعدہ ایک عورت کو دیکھا. اس کا درمیانہ سا قد تھا، کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، آنکھیں بالکل ایسے تھی جیسے بلی کی آنکھیں چمک رہی ہوتی ہیں، اور اس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا. بچے کا چہرہ بھی بہت عجیب سا تھا، سر پر بال نہیں تھے، جسم پر کپڑے بھی نہیں تھے. میرے سامنے میں نے ان دونوں کو چھت کی دیوار کے پاس کھڑے دیکھا. میری ان سے چیخ نکلی اور وہ غائب ہو گئے. میں بھاگا نیچے، یہاں تک کہ میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ میں سیڑھیوں سے گرنے لگا. میں نے خود کو بہت مشکل سے کنٹرول کیا. اب میں اس حد تک خوفزدہ تھا کہ میرے منہ سے ڈر کے مارے بات نہیں نکل رہی تھی. امی وغیرہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے. جیسے میں کچھ سٹیبل ہوا تو میں نے انہیں یہ بات بتائی. انہیں اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، بہت زیادہ سب ڈر گئے. پھر امی نے کہا کہ مجھے بھی تو میرا نام لے کر ہی کسی نے آواز دی ہے نا. اب ہم لوگ تو خوف زدہ ہو گئے کہ پتہ نہیں یہ کیا تھا کیا نہیں، یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ کوئی جانور اس طرح سے انسانی روپ میں آ جائے. ہم لوگ سارے اس ٹاپک پر کافی دیر باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ کھانا کھاتے ہوئے بھی ہم لوگ باتیں کرتے رہے. ابو کو بھی بتایا، ابو ڈانٹنے لگے کہ تمہیں عقل کرنا چاہیے، تم کہاں سے بلی کے بچے کو اٹھا کر لا رہے ہو، قبرستان ہے، وہاں پر جنات اکثر اور روپ میں بھی ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہاں پر ہم جو یہ بلیاں یا ایسے مخلوق دیکھ رہے ہیں، کوئی جانور دیکھ رہے ہیں تو وہ نارمل جانور ہیں. وہ جنات کسی روپ میں بھی سامنے آ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے تم جس کو اٹھا کر لائے ہو وہ جنات ہو اور وہ اس کی ماں ہو جو اس کے پیچھے آئی ہے. اب ابو نے بھی بہت زیادہ ڈرا دیا یہ باتیں کر کے. میں تو آیت الکرسی پڑھتا رہا. اسی رات کی بات ہے، میں اپنے کمرے میں اکیلا تھا. رات کا ٹائم ہوا تو تقریباً 1:30 بجے کا ٹائم ہوگا. میں اپنے موبائل پر گیم کھیل رہا تھا. ہم لوگوں کے صحن میں سے بلی کے بچے کے بولنے کی آواز ہے. یہ بالکل اسی کی آواز تھی جو بچہ ہم لوگ لے کر آئے تھے، جو میں لے کر آیا تھا. اس کی آواز جیسے میں نے سنی میرے تو پورا جسم ایسے ہو گیا جیسے سرد ہو گیا خوف سے کہ یہ کیا، یہ پھر سے کیسے واپس آ گیا. یہ تو اوپر میں نے اس کو کسی اور روپ میں دیکھا تھا. سر میرے میں پہلے ہی بہت درد ہو رہا تھا. میں ڈرتا ڈرتا دروازہ تو میں نے نہیں کھولا، میں نے ونڈو کھول کر دیکھی جو برآمدے میں کھلتی تھی. بالکل تھوڑی سی ونڈو میں نے کھولی کہ میں باہر جھانک کر دیکھوں. میں نے وہاں پر بہت زیادہ بھیانک بچہ دیکھا. وہ اوپر اس نے منہ کیا ہوا تھا، وہی بچہ تھا جس کو میں نے اس عورت کے ساتھ دیکھا تھا، اور وہ بلی کی طرح آوازیں نکال رہا تھا. میں اتنا ڈر گیا. میں نے آیت الکرسی پڑھی، اپنے اوپر حصار کیا، گھر کے اوپر بھی حصار کیا.
اللہ سے مدد مانگنے لگ گیا. آیت الکرسی میں پڑھتا رہا. میں نے آیت الکرسی بند نہیں کی. 10 سے 15 منٹ وہ باہر بولتا رہا. 10 سے 15 منٹ ایسا لگا تھا وہ چکر کاٹ رہا ہے ہمارے ذہن میں. برآمدے تک بھی وہ آیا ہے. میں نے کہا یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچائیں. پتہ نہیں یہ کیا مخلوق ہے. صبح جب ہوئی میں نے گھر والوں کو بتایا. امی ابو نے بھی آوازیں تو سنی تھی لیکن وہ لوگ گہری نیند میں تھے. میری بہنوں نے بھی سنی تھی آواز. میں نے ناشتہ کیا تو ابو مجھے فوراً سے مولوی صاحب کے پاس لے کر گئے. مولوی صاحب کو جا کر یہ بات بتائی. مولوی صاحب نے دم کیا تو مولوی صاحب نے یہ کہا کہ یہ جس بلی کو بچے کو لے کر آیا تھا وہ جنات کا بچہ تھا. بلی کے روپ میں تھا وہاں پر. اور وہ جو عورت تھی وہ اس کی ماں تھی جو اس کو لینے کے لیے آئی تھی. ابھی وہ اس گھر میں موجود ہے. وہ بچہ بھی وہیں پر موجود ہے. وہ کسی بھی روپ میں آپ لوگوں کے سامنے دوبارہ آ سکتا ہے کیونکہ وہ بھی یہ اس کو لے کر آیا. اس نے اسے پیار کیا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے اسی لیے آیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ آ سکے. اس کے اوپر اس جنات کے بچے کا اثر بھی ہو سکتا ہے. پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ میں کیا کروں. وہ مجھے تو ساری رات ڈراتا رہا ہے. جیسے باہر سے آوازیں آئی میں نے خود اس کو دیکھا. پھر مولوی صاحب نے یہ کہا کہ آپ لوگ ایسا کریں. آپ لوگ مغرب کے ٹائم آپ لوگوں نے سورۃ بقرہ لگانی ہے. اونچی آواز میں تلاوت لگانی ہے اس کی. اور اپنے گھر کا جو مین گیٹ ہے وہ آپ لوگوں نے کھول دینا ہے. ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا. ہم لوگوں نے گھر کے انہوں نے کہا تھا کمروں کے دروازے بند کرنے. کمروں کے دروازے بند کر دیے. سورۃ بقرہ موبائل پر لگائی. ہم لوگوں کی چھت کے اوپر سے ہماری چھت پر کچھ بھی نہیں تھا. دن کے ٹائم امی وغیرہ دھوپ میں جا کر اکثر بیٹھا کرتے تھے. کوئی بلی کا بچہ یا بلی کہیں بھی نہیں تھی. مغرب کا ٹائم ہوا تو جیسے ہی ہم لوگوں نے سورۃ بقرہ لگائی تو بلی کا بچہ اور کالے رنگ کی بلی سیڑھیوں سے اترے. ان لوگوں نے کسی کی طرف نہیں دیکھا. کوئی آواز نہیں نکالی. ہم لوگوں کے مین گیٹ سے باہر نکل گئے. جیسے وہ باہر نکلے ان کے فوراً باہر نکلتے ساتھ مولوی صاحب نے کہا تھا دروازہ بند کرنا ہے. میں نے فوراً سے دروازہ بند کیا اور 10 منٹ کے بعد دروازہ کھول کر دیکھا تو باہر کچھ بھی نہیں تھا. پتہ نہیں وہ کہاں پر گئے کہاں پر نہیں گئے. یہ بات میں نے اپنے دوست کے ساتھ شیئر کی جس کے ساتھ میں قبرستان گیا تھا. اسے ساری بات بتائی. اس نے مجھے یہ کہا کہ جس وقت تم اس بلی کے بچے کو اٹھا رہے تھے میں نے تمہیں اس ٹائم بھی کہا تھا کہ اس کو نہ لے کر جاؤ. یہاں قبرستان سے اس طرح سے کسی چیز کو اٹھا کر لے کر جانا بہتر نہیں ہے. لیکن تم نہیں مانے. میں نے تو تمہیں نہیں روکا. اس کا یہ کہنا تھا کہ اکثر وہ یہاں پر قبرستان میں آتا ہے. کبھی کبھی اس کو کچھ نہ کچھ یہاں پر فیل ہوتا ہے. پتہ نہیں اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہوگا. اس نے مجھے وہ بتایا نہیں. اس لیے وہ اس کے بعد وہ وہاں پر کبھی اکیلا نہیں جاتا تھا. وہ جب بھی چاہتا تھا کبھی اپنے بھائی کو لے جاتا تھا کبھی کسی دوست کو لے جاتا تھا. اس طرح سے وہ جاتا تھا. اس دن میں اس کے پاس تھا تو اس دن وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا. وہاں پر گورکن سے ہم لوگوں نے پھر بعد میں بات چیت کی. پوچھا اس سے کیونکہ میں اس چیز کی تہہ میں جانا چاہتا تھا. تو اس نے یہ کہا کہ یہاں پر باقاعدہ ایک حصہ ہے ایک جگہ ہے وہاں پر جنات کا بسیرا ہے. اکثر وہاں سے آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں. کبھی کبھار کوئی کھڑا ہوا نظر آتا ہے پھر وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو ہم لوگ اس سائڈ پر نہیں جاتے. آج بھی جب کبھی مجھے وہ بچہ یاد آتا ہے بلی کا بچہ تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو چھت کے اوپر جیسے میں نے ان کو دیکھا تھا وہ چیز جب مجھے یاد آتی ہے تو میں بہت ڈر جاتا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں کوئی نقصان نہیں دیا کیونکہ میں اس کو نقصان کی نیت سے لایا ہی نہیں تھا. یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ کبیر آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی عالیہ شیئر کر رہی ہے. عالیہ کہتی ہے میں سرگودا کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے. ہم لوگ اپنے ماموں کے گاؤں گئے ہوئے تھے. جب ہم لوگ اپنے ماموں کے گاؤں گئے تو وہاں پر ہم لوگوں کا پلان بنا کہ ہم لوگ ماموں کا ڈیرا تھا وہاں پر جائیں گے. ہم لوگ سارے کزن ساری فیملی مل کر وہاں پر چلے گئے. وہاں پر ٹیوب ویل بھی تھا. وہاں پر ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا سارا دن. وہاں پر ایک ماموں کے ڈیرے کے اوپر ایک کمرہ بھی تھا. تو جیسے ہی میں اور میری کزن ہم نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کے کپڑے گیلے ہو گئے ہم لوگ ٹیوب ویل میں نہاتے رہے سارے تو ہم لوگ وہاں پر جا کر چینج کر لیتے ہیں. ماموں جو تھے اس وقت ڈیرے پر نہیں تھے. ہم لوگ جیسے ہی ڈیرے والے کمرے میں گئے تو
ہم لوگوں نے کپڑے چینج کیے. جیسے ابھی ہم لوگ اس کمرے سے باہر ہی نکلیں تو ہم لوگوں نے وہاں پر بالکل جہاں سے دروازے سے باہر آنا تھا وہاں پر ہم نے ایک بہت بڑا کالے رنگ کا سانپ دیکھا. ہم لوگوں کی تو چیخیں نکل گئی. یہ سانپ کہیں ہم لوگوں کو ڈس نہ لے. اب گھر والے باہر تھے, اندر ہم لوگ تھی. دروازے کو ہم لوگوں نے کنڈی لگائی ہوئی تھی. اب وہ سانپ ہٹتا تو ہم باہر نکلتی. جیسے ہی ہم لوگ چیخ کر وہاں پر ایک چارپائی تھی اس کے اوپر چڑھ گئی. وہ سانپ بالکل پہلے وہاں پر بیٹھا رہا, پھر وہ واپس پلٹا 5 منٹ کے بعد, اور وہ وہاں پر کافی زیادہ گندم کی بوریاں رکھی تھی ان کے پیچھے چلا گیا. ہم لوگ نیچے اترے, دروازہ کھولا, چیخیں مارتی ہوئی باہر آئی. سب باہر کھڑے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے اندر. ہم لوگوں نے انہیں یہ بات بتائی کہ ہم لوگوں نے اندر ایک سانپ دیکھا ہے. سانپ بہت بڑا ہے. میرے جو کزن تھے ان لوگوں نے سب نے وہ سامان باہر نکالنا شروع کر دیا. وہ جو تھا ڈیرے کے کمرے کے اندر چارپائیاں تھیں, کچھ گندم کی بوریاں تھیں, وہ سارا کچھ ان لوگوں نے اٹھا کر باہر رکھا. پورا کمرہ خالی کیا. وہاں پر تو سانپ کا نام و نشان بھی نہیں تھا. اور یہ بھی نہیں, وہاں پر کوئی بل بھی نہیں تھا, کوئی مٹی میں کوئی سوراخ نہیں تھا, کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جس کو دیکھ کر یہ لگ سکے کہ یہاں پر سانپ چھپا ہوگا. تقریباً ابھی وہ سارا سامان باہر تھا تو ماموں آ گئے. ماموں نے دیکھا کہ یہ انہوں نے ڈیرے کا سارا سامان باہر کیوں نکالا ہے. وہ جلدی سے آئے, انہوں نے پوچھا, ہم نے انہیں بتایا تو ماموں نے یہ کہا کہ وہ سانپ ایک جن ہے اور وہ اکثر اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں. یہ پہلے بہت زیادہ نظر آتے تھے یہاں پر. تو یہاں پر ایک جوگی بابا گزرے تھے. اس جوگی بابا نے جب یہاں پر کچھ پڑھائی کی, وہ بڑے بزرگ بھی تھے, پڑھائی کی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ سانپ نہیں, جن ہے جو یہاں کی حفاظت کرتا ہے. اور یہ یہاں پر یہ ڈیرے والا کمرہ بننے سے پہلے ایک درخت ہوتا تھا, کیلے کا درخت ہوتا تھا, اس کی جڑ میں یہ رہتا تھا. تو یہ اس کی جگہ, اس کو بھول کر بھی مارنا مت, یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا. ماموں نے ہمیں یہ بات بتائی, سارا سامان اندر رکھوایا. ہم لوگ تو بہت ڈر گئے. پھر ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے. ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کہیں ہم اس کو مار دیتے تو ہمیں کوئی نقصان نہ ہو جاتا. اب بھی کبھی کبھی ہم لوگ گاؤں جاتے ہیں, لیکن وہ ڈیرے والی سائڈ پر ہم لوگ نہیں جاتے, ڈر لگتا ہے. یہ میری ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ عالیہ آپ کا. لسٹر یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل ID nushirmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز آفیشیل پر آج میں نے بہت ہارر سٹوری آن ایئر کی ہے, اس کو ضرور وزٹ کریے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے, میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے ٹیون. اللہ نگہبان.